میرے بھائیو، یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ اس امت نے امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو وصیت تھی غدیر خم کے موقع پر، اس کا بالکل خیال نہیں رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پورے خاندان کو سوائے چند لوگوں کے، اور اس میں بھی ٹاپ آف دا لسٹ سیدنا حسن اور حسین علیہم السلام کو مظلومانہ طریقے سے قتل کیا. اور اس کی مثال انسانی تاریخ میں نہیں ملتی کہ امت جو ماننے والی امت ہے انہوں نے خود اپنے پیغمبر کے ماننے والوں کو، ان کی اولاد کو اس طریقے سے ذبح کیا. والعیاذ باللہ تعالی. وہ جو ماہر القادری صاحب کا شعر بھی ہے، ان کے ہاتھوں سے لٹی باغ رسالت کی بہار، جو نمازوں میں پڑھتے رہے صدا صلی علی. یعنی نمازوں میں وہ پڑھتے تھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، لیکن آل محمد کے ساتھ انہوں نے یہ ظلم کیا. میرے بھائیو، صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 احادیث ہیں، 4 طرق. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے فضائل والے چیپٹر میں، صحیح مسلم میں 6225 سے لے کے 6228 تک، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع سے واپسی پر اپنی وفات سے 2 مہینے پہلے خم نامی گاؤں میں مکے اور مدینے کے درمیان پڑاؤ کر کے خطبہ دیا 17 ذوالحجہ کو 10 ہجری کے اندر، اور اگلی 11 ہجری میں ربیع الاول کے مہینے میں ہی آپ کی وفات ہوئی. تاریخ کنفرم نہیں، لیکن دن سوموار ہے. اور آپ کی گفتگو بڑی کنکلوڈنگ تھی، ہم نے وہ اپنے منہج کے اوپر بھی لکھ کے لگائی ہوئی ہے. اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے. تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا، جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. اور زید ابن ارقم کہتے ہیں پھر نبی علیہ السلام ترغیب دلاتے رہے، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب. لیکن امت نے کتاب کو پس پش ڈال دیا. اور پھر فرمایا دوسری بھاری چیز میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہ میرے اہل بیت ہیں. میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. 3 دفعہ امت کو ڈرایا، لیکن امت نے اس معاملے میں بھی نبی علیہ السلام کی وصیت کا پاس نہیں رکھا. یعنی آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے غیبی خبر دے دی تھی کہ آپ کی امت یہ کرے گی. آپ نے امت کو بتایا کہ اس سسٹم کا حصہ نہ بننا. جو کچھ آل امیہ میری اہل بیت کے ساتھ ظلم کریں گے، تم نے اس سسٹم کا حصہ نہیں بننا. لیکن آپ دیکھ لیں امت نے پھر کس طریقے سے یعنی اہل بیت کے ساتھ ظلم کیا، اور جس کی یعنی ہیٹ آج تک ہم محسوس کر رہے ہیں، وہ تکلیف آج تک ہمیں کاٹنی پڑ رہی ہے. والعیاذ باللہ تعالی. اور اس امت نے اگر یہ کام نہ کیا ہوتا تو آج امت کی حالت مختلف ہوتی. اس آزمائش سے ہمیں نہ گزرنا پڑتا. اور ضمناً مجھے وہ حدیث یاد آ گئی صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3748 سیدنا حسن و حسین علیہم السلام والے فضائل والے چیپٹر میں، کہ سیدنا حسین ابن علی کا سر کاٹ کر ایک تشت میں رکھ کے عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا، گورنر کوفہ جو یزید ابن معاویہ کی طرف سے گورنر تھا. صحیح بخاری انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3748. اور اس حدیث میں حسین کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے. تو بخاری کے الفاظ ہیں حسین علیہ السلام کا سر مبارک کاٹ کے تشت میں رکھ کے عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا. تو وہ چھڑی مار کے ان کے یعنی سر مبارک کے ساتھ، جس میں الفاظ ہیں کہ داڑھی اور سر میں کالا خضاب لگا ہوا تھا وسمہ کا. اور ترمذی میں بھی اس کی ڈیٹیلز موجود ہیں. اس نے کلام کیا تو انس ابن مالک تڑپ اٹھے، اور انہوں نے کہا کہ حسین ابن علی نبی علیہ السلام کے سب سے زیادہ ہم شکل تھے. یعنی یہ حسین ابن علی جو ہیں وہ نبی علیہ السلام کے ہم شکل تھے. اسی طریقے سے صحیح بخاری میں ہی آتا ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3753، اسی سے ہی 5 احادیث آگے، کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی
عنہما وعلیہم السلام سے کسی نے حج کے دوران یہ مسئلہ پوچھا کہ اگر کوئی شخص احرام کی حالت میں مکھی یا مچھر کو مار دے تو اس کا وہ کیا دم دے گا یا کوئی کفارہ دے گا؟ تو آپ نے یہ پوچھا یہ کون پوچھ رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ عراقی پوچھ رہا ہے، اور ظاہر ہے وہ عراق کا گورنر ہی تھا یزید کا، عبید اللہ ابن زیاد۔ آپ نے فرمایا یہ عراقی مجھ سے یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ احرام کی حالت میں مکھی یا مچھر کو مارنے کا کفارہ کیا ہے، حالانکہ ان عراقیوں نے اللہ کے نبی کے نواسے کو قتل کیا ہے، جس کے بارے میں نے نبی علیہ السلام سے خود سنا تھا کہ حسن و حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں پر جنہوں نے حسین ابن علی یا حسن ابن علی کو مظلومانہ شہید کیا، اور اللہ کی رحمت ہو، کروڑیں رحمتیں ہوں ان محدثین پر جنہوں نے یہ سچائی امت تک پہنچائی۔ یہ حدیث بڑی مشہور ہے، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل والے چیپٹر میں، صحیح مسلم 6409، کہ ابو سفیان جب ایمان لے کر آئے تو مسلم شریف کے الفاظ ہیں، انہوں نے کہا اے نبی علیہ السلام، مسلمان مجھ سے تو نہ صحیح طریقے سے گفتگو کرتے ہیں اور نہ ہی میرے پاس بیٹھتے ہیں، تو میری کچھ خواہشات ہیں، اگر آپ وہ پوری کر دیں تو اس کی وجہ سے مسلمانوں کا دل میری طرف مائل ہوگا۔ ظاہر ہے پوری زندگی ابو سفیان نے نبی علیہ السلام کی مخالفت کی۔ ابو جہل تو صرف بدر میں آیا تھا نا، اس کے بعد ساری جنگیں ابو سفیان نے لڑی تھی، فتح مکہ کے موقع پہ وہ مسلمان ہو گیا، تو ظاہر ہے کوئی سوئچ تو آن نہیں ہونا تھا کہ ایک دن میں ہی لوگ اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے۔ تو مسلم شریف کے الفاظ ہیں، انہوں نے کچھ یعنی ریکویسٹ کی، ان میں سے ایک ریکویسٹ یہ تھی کہ میرے بیٹے معاویہ کو اپنا منشی بنا لیجئے۔ یہ یعنی علامہ وحید الزمان صاحب کا ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں، یہ منشی کوئی نٹوریس ورڈ نہیں ہے، اسسٹنٹ کہہ لیں، کلرک کہہ لیں انگلش میں، یعنی اپنا اسسٹنٹ رکھ لیں، چونکہ یہ کاتب بھی تھے تو ان کو کاتب کے طور پہ آپ رکھ لیں۔ تو اس حدیث کے اینڈ پہ جو راوی ہے نا زمیل، ان کے الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ابو سفیان اس دن جو کچھ نبی علیہ السلام سے مانگ رہا تھا نا، آپ اس کے جواب میں ایگری کرتے جا رہے تھے، کیونکہ آپ علیہ السلام کی عادت تھی کہ آپ انکار نہیں کیا کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے سفارشی طور پر ابو سفیان نے اپنے بیٹے معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جو ہے نبی علیہ السلام کے منشی کے طور پہ، اسسٹنٹ کے طور پہ، کاتب کے طور کے اوپر بھرتی کروایا۔ اچھا، اس حدیث کی شرح میں صحیح مسلم 6409 میں آپ ذرا ورڈ بائی ورڈ اہل حدیث عالم علامہ وحید الزمان کے کومنٹس، اور اہل حدیث ہی چھاپ رہے ہیں، یہ ذرا سنیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن خلق تھا، یعنی آپ علیہ السلام کا حسن اخلاق تھا، اور مصلحت بھی تھی، کیونکہ ابو سفیان کافروں کا سردار تھا، اس کی تالیف قلب بھی ضروری تھی۔ ہر چند ابو سفیان کا اسلام پہلے پہل تو جان کے ڈر سے تھا، مگر بعد میں شاید وہ پختہ ہو گیا ہو، اور جب آدمی اسلام لایا تو اس کے قصور اور کفر کے وقت کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو وحشی قاتل حمزہ کا بھی اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن اس پر بھی ابو سفیان کا خاندان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیشہ دشمن رہا۔ ابو سفیان عمر بھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑتا رہا، اور صدہا مسلمانوں کو اس نے شہید کیا، اور اس کے بیٹے معاویہ ابن ابی سفیان نے جناب امیر المومنین خلیفہ برحق علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا مقابلہ کیا، اور جنگ صفین میں ہزاروں مسلمانوں کا خون کیا، اور پھر اس کے بیٹے یزید نے تو ستم ہی ڈھایا، سیدنا حسن کو زہر دلوایا اور سیدنا حسین کو ایسے ظلم سے شہید کرایا جس کا حال لکھنے سے قلم کانپتا ہے۔ علامہ وحید الزمان صاحب لکھ رہے ہیں کہ حسن و حسین کے قاتل کون ہیں؟ آل امیہ، اور دیکھیں ان کے اندر پورا خاندان پڑ کے رکھ چھڑا ہے۔ انہوں نے کیا دادا جڑا ہے وہ نبی نال لڑتا رہا، پیو یزید دا جڑا ہے وہ علی نال لڑتا رہا، تے پتر نے حسن حسین نو شہید کروایا، جس کا حال لکھنے سے قلم کانپتا ہے۔ پھر یزید کے بعد سارے خلفائے بنو امیہ سوائے عمر بن عبدالعزیز کے خاندان نبوی کے دشمن ہی رہے، اور ہمیشہ درپے ایذا ہی رہے، اور دنیا ادنا کے واسطے اپنی آخرت کو تباہ کرتے رہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ انہوں نے لکھا ہے ساتھ۔ معاویہ حضرت علی سے لڑے اور یزید نے خاندان نبوت کو تباہ کیا۔ حضرت عمیر ابن اسحاق تابعی روایت کرتے ہیں کہ میں اور ایک آدمی، ان کا کوئی دوست تھا، حضرت حسن ابن علی کی عیادت کے لیے حاضر ہوئے۔ حسن ابن علی اس وقت
اس آدمی سے کہنے لگے کہ مجھ سے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھ سے کچھ پوچھ نہ سکو، یعنی میری موت کا وقت قریب ہے، کوئی علمی بات ڈسکس کرنی ہے تو مجھ سے کر لو۔ آپ دیکھیں کہ علم کتنی بڑی چیز ہے، یعنی اہل بیت میں سے پھر نبی علیہ السلام کے نواسے سیدنا حسن ابن علی، وہ موت کے وقت بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی علمی بات مجھ سے ڈسکس کرو۔ اس لیے میں کہتا ہوں علم حاصل کرنا یا علم سکھانا یہ ہزاروں سال کی عبادت سے بہتر ہے، نفلی عبادت سے، اس سے پہلے کہ تم مجھ سے پوچھ نہ سکو۔ ان صاحب نے کہا کہ میں آپ سے کچھ نہیں پوچھنا چاہتا، اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت عطا کرے۔ راوی نے فرمایا کہ حضرت حسن کھڑے ہوئے اور بیت الخلاء میں داخل ہوئے، پھر بیت الخلاء سے واپس ہمارے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا میں تمہاری طرف نہیں نکلا یہاں تک کہ میں نے اپنے جگر کا ایک ٹکڑا پھینکا ہے جس کو میں اس لکڑی سے الٹ پلٹ کر رہا تھا۔ یعنی وہ ٹائلٹ گئے تو ان کو پیشاب کے اندر یا انہوں نے وامٹنگ کی، الٹی کے اندر ان کے جگر کے ٹکڑے کٹ کے نکلے، کیونکہ بڑا سخت زہر دیا گیا تھا۔ مجھے کئی مرتبہ زہر پلایا گیا لیکن اس مرتبہ زیادہ سخت، اس سے زیادہ سخت چیز کوئی اور نہیں تھی، یعنی اس دفعہ جو مجھے زہر دیا گیا وہ بہت سخت تھا جس کی وجہ سے میرا جگر کٹ کے باہر نکلا۔ اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں پر جنہوں نے حسن ابن علی کے ساتھ یہ ظلم کیا، حسین ابن علی کے ساتھ ظلم کیا، ان پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت، آمین۔ حضرت عمیر تابعی کہتے ہیں اگلے دن ہم صبح کے وقت دوبارہ عیادت کے لیے گئے تو وہ اس وقت جان کنی کی حالت میں تھے، یعنی وہ حالت نزع میں تھے۔ عمیر کہتے ہیں کہ حضرت حسین علیہ السلام ان کے پاس آئے، ان کے سر کے پاس بیٹھ گئے، یعنی حسن ابن علی نزع کے عالم میں لیٹے ہوئے ہیں اور ان کے چھوٹے بھائی حسین ابن علی وہ ان کے سرہانے آ کے پاس بیٹھ گئے اور فرمایا اے بھائی جان آپ کو زہر دینے والا کون ہے؟ تو حضرت حسن ابن علی نے فرمایا کیا تم اسے قتل کرنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا جی ہاں۔ تو حضرت حسن نے فرمایا اگر وہ وہی ہے جس کے بارے میں میرا گمان ہے تو اللہ تعالیٰ اسے سخت سزا دینے والا ہے، اور اگر وہ بری ہے تو میں یہ پسند نہیں کرتا کہ ایک بری آدمی میری وجہ سے قتل کر دیا جائے۔ یعنی انہوں نے کہا مجھے اسیسمنٹ تو ہے کہ مجھے قتل کرنے کے لیے زہر کس نے دیا ہے، لیکن چونکہ حضرت حسن کو علم غیب تو کوئی نہیں تھا نا، یہ تو آپ کے بزرگ بابوں کے بارے میں دعوے ہیں نا، تو انہوں نے کہا اگر تو میری یہ اسیسمنٹ درست ہے تو تمہیں بدلہ لینے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ انتقام لینے والا ہے، اور اگر میری اسیسمنٹ غلط نکلی اور تم نے بدلہ لیا تو ایک مظلوم آدمی کو تم قتل کر دو۔ آپ دیکھ لیں موت کے نزع کے عالم میں بھی انصاف کا دامن اہل بیت اپنے ہاتھوں سے نہیں جانے دیتے۔